ایران کو 14 نکاتی مستودے پر امریکی جواب موصول ہو گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق امریکی جواب پاکستان کے ذریعے ملا، جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تجاویز میں ایران کی جانب سے آبنہ ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے کی ذمہ داری لینے کی تردید۔ واضح کر دیا ایرانی تجاویز کا محور صرف جنگ کا مکمل خاتمہ ہے۔ ٹرمپ نے ایرانی تجاویز ناقابل قبول قرار دے دی۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، امریکی صدر ایران پر دوبارہ حملے کے امکانات بھی ظاہر کر چکے۔ ایران کا جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے 14 نکاتی امن منصوبہ پیش۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی، امریکی فوج کے انخلا کی شرائط شامل ہے۔ اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ اور منجمد اثاثوں کی بحالی تجاویز کا حصہ۔ بحری ناکہ بندی ختم کرنا اور عدم جارحیت کی ضمانت منصوبے میں بھی شامل ہے۔ اسحاق ڈار کا اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایمن الصفدی نے مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ پی ایس ایل 11 کا فائنل، 130 رنز ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی کا ٹاپ آرڈر لڑکھڑا گیا۔ حیدرآباد کے خلاف 40 رنز پر چوتھی وکٹ گر گئی۔ میچ دیکھنے وزیر اعظم شہباز شریف بھی قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئے۔ اور بریتھ پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس کا مقام تبدیل۔ کانفرنس 6 اور 7 مئی کو جناح کنونشن سینٹر کے بجائے اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں منعقد ہوگی۔ ایران کو 14 نکاتی مستودے پر امریکی جواب موصول ہو گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق امریکی جواب پاکستان کے ذریعے ملا، جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تجاویز میں ایران کی جانب سے آبنہ ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے کی ذمہ داری لینے کی تردید۔ واضح کر دیا ایرانی تجاویز کا محور صرف جنگ کا مکمل خاتمہ ہے۔ ٹرمپ نے ایرانی تجاویز ناقابل قبول قرار دے دی۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، امریکی صدر ایران پر دوبارہ حملے کے امکانات بھی ظاہر کر چکے۔ ایران کا جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے 14 نکاتی امن منصوبہ پیش۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی، امریکی فوج کے انخلا کی شرائط شامل ہے۔ اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ اور منجمد اثاثوں کی بحالی تجاویز کا حصہ۔ بحری ناکہ بندی ختم کرنا اور عدم جارحیت کی ضمانت منصوبے میں بھی شامل ہے۔ اسحاق ڈار کا اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایمن الصفدی نے مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ پی ایس ایل 11 کا فائنل، 130 رنز ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی کا ٹاپ آرڈر لڑکھڑا گیا۔ حیدرآباد کے خلاف 40 رنز پر چوتھی وکٹ گر گئی۔ میچ دیکھنے وزیر اعظم شہباز شریف بھی قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئے۔ اور بریتھ پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس کا مقام تبدیل۔ کانفرنس 6 اور 7 مئی کو جناح کنونشن سینٹر کے بجائے اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں منعقد ہوگی۔ ایران کو 14 نکاتی مستودے پر امریکی جواب موصول ہو گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق امریکی جواب پاکستان کے ذریعے ملا، جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تجاویز میں ایران کی جانب سے آبنہ ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے کی ذمہ داری لینے کی تردید۔ واضح کر دیا ایرانی تجاویز کا محور صرف جنگ کا مکمل خاتمہ ہے۔ ٹرمپ نے ایرانی تجاویز ناقابل قبول قرار دے دی۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، امریکی صدر ایران پر دوبارہ حملے کے امکانات بھی ظاہر کر چکے۔ ایران کا جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے 14 نکاتی امن منصوبہ پیش۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی، امریکی فوج کے انخلا کی شرائط شامل ہے۔ اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ اور منجمد اثاثوں کی بحالی تجاویز کا حصہ۔ بحری ناکہ بندی ختم کرنا اور عدم جارحیت کی ضمانت منصوبے میں بھی شامل ہے۔ اسحاق ڈار کا اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایمن الصفدی نے مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ پی ایس ایل 11 کا فائنل، 130 رنز ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی کا ٹاپ آرڈر لڑکھڑا گیا۔ حیدرآباد کے خلاف 40 رنز پر چوتھی وکٹ گر گئی۔ میچ دیکھنے وزیر اعظم شہباز شریف بھی قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئے۔
اور بریتھ پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس کا مقام تبدیل۔ کانفرنس 6 اور 7 مئی کو جناح کنونشن سینٹر کی بجائے اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں منعقد ہوگی۔ ایران کو 14 نکاتی مستودے پر امریکی جواب موصول ہو گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق امریکی جواب پاکستان کے ذریعے ملا، جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تجاویز میں ایران کی جانب سے آبنۂ حرمت سے بارودی سرنگیں ہٹانے کی ذمہ داری لینے کی تردید۔ واضح کر دیا ایرانی تجاویز کا محور صرف جنگ کا مکمل خاتمہ ہے۔ ٹرمپ نے ایرانی تجاویز ناقابل قبول قرار دے دی۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، امریکی صدر ایران پر دوبارہ حملے کے امکانات بھی ظاہر کر چکے ہیں۔ ایران کا جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے 14 نکاتی امن منصوبہ پیش۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی، امریکی فوج کے انخلا کی شرائط شامل ہیں۔ اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ اور منجمد اثاثوں کی بحالی تجاویز کا حصہ۔ بحری ناکہ بندی ختم کرنا اور عدم جارحیت کی ضمانت منصوبے میں بھی شامل ہے۔ اسحاق ڈار کا اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایمن الصفدی نے مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ پی ایس ایل 11 کا فائنل، 130 رنز ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی کا ٹاپ آرڈر لڑکھڑا گیا۔ حیدرآباد کے خلاف 40 رنز پر چوتھی وکٹ گر گئی۔ میچ دیکھنے وزیر اعظم شہباز شریف بھی قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئے۔ اور بریتھ پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس کا مقام تبدیل۔ کانفرنس 6 اور 7 مئی کو جناح کنونشن سینٹر کی بجائے اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں منعقد ہوگی۔